جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے، امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں، امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں، کل مصنفین اور محدثین بلا اختلاف لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام وکی بن الجراح، دوسرے شخص رہ گئے، فرمایا وہ امام وکی بن الجراح بھی امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے۔ ان تمام کتب میں درج ہے کان یفتی بقول ابی حنیفہ وکان سمع منہ شیئا کثیرا، کہ امام وکی بن الجراح وہ مذہب ابی حنیفہ پر فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے بہت حدیث امام اعظم ابو حنیفہ سے سماع کی تھی۔ کان سامع منہ شیئا کثیرا، یاد رکھ لیں اگر لفظ آئے تلمذ علیہ واخذ عنہ، اگر یہ لفظ آئیں تو اس میں فقہ بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، مصطلحات کی علم المصطلحات میں سے ہے، اگر محدث اگر فقیہ لکھے اخذ عنہ تو مراد فقہ ہوگی، اگر لکھنے والا محدث ہو اور وہ لکھے سامع منہ ہو، کیا لکھے؟ سامع منہ ہو، محدث لکھے تو اس کا معنی کبھی علم الفقہ نہیں ہوگا، علم الحدیث ہوگا۔ اب اس کو بات کو سمجھیں، امام ابن عبد البر محدث ہیں، امام مزی محدث ہیں، امام ہیں اسماء الرجال کے، امام سیوطی محدث ہیں، امام ابن حجر محدث ہیں، اور قول کن کا ہے؟ یحییٰ بن معین کا قول ہے، اور یحییٰ بن معین یہ وہ امام ہیں حدیث کے جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے متفقہ طور پہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اپنے اپنے وقت کی احادیث یحییٰ بن معین سے زیادہ یاد ہوں۔ یحییٰ بن معین سے بڑھ کر حدیثیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی فرد بشر کو یاد نہیں۔ یہ وہ امام ہیں یحییٰ بن معین، امام فی الحدیث۔ یہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام وکی بن الجراح امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے اور حنفی مذہب پہ فتویٰ دیتے تھے، وقد سمع منہ شیئا کثیرا، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کثیر تعداد میں حدیث کا سماع کیا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ امام وکی بن الجراح کون ہیں اور امام عبداللہ بن مبارک کون ہیں، دونوں کو سمجھ گئے۔ اب دونوں کو سمجھ کر اب امام ابن حجر عسقلانی کے اس قول کی طرف، روایت کی طرف جو انہوں نے امام بخاری کی درج کی ہے، اب امام بخاری کے اپنے الفاظ کو پھر سمجھیں۔ فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکی وعرفت کلام ہؤلاء، کہ میں نے ابن مبارک اور وکی بن الجراح کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی اور ان کے کلام کی پوری معرفت حاصل کر لی تھی، اور پھر آگے وضاحت کر دیتے ہیں کسی کو مغالطہ نہ رہے، یعنی اصحاب الرائے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، خود بتایا ہے۔ تو گویا امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھنا شروع کی، اس سے قبل ان کے علم کی بنیادیں علم امام ابی حنیفہ کے ساتھ گوندی جا چکی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم جو ہے وہ امام بخاری کے علم کے خمیر میں شامل تھا، خمیر میں شامل تھا۔ پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے تو صحیح بخاری میں امام اعظم سے روایت کیوں نہیں کی؟ اس کو میں احوال بخاری کے ضمن میں آخری نقطے کے طور پہ لوں گا، سمجھاؤں گا، آخری نقطے کے طور پر۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی نے مزید اسی مقدمہ فتح الباری، اس کی جلد مقدمہ میں 654 صفحے پر 654 صفحے پر آخر میں امام عسقلانی نے پھر بیان کیا امام بخاری کا قول۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال البخاری ما جلست للتحدیث حتی عرفت الصحیح من السقیم وحتی نظرت فی کتب اہل الرائے، فرمایا میں
اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں اہل الرائے کی تمام کتب کا مطالعہ نہیں کر چکا، اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کا کامل مطالعہ نہیں کر لیا، اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آیا۔ گویا روایت حدیث کو میں نے پختہ کیا درایت حدیث سے۔ روایت مجھے ائمہ حدیث اصحاب الحدیث کے طریق پر ملی، اور حدیث میں صحیح اور سقیم کا فرق سمجھنے کے لیے درایت اور فہم الحدیث مجھے اہل الرائے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے طریق سے ملی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے اقوال نقل کر کے یہ بات بیان کی۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز بڑی اہم ہے، امام بخاری نے پھر رحلات کیے، صحیح بخاری شریف کو لکھنے کے لیے احادیث جمع کی، اور احادیث کے جمع اور تدوین کے لیے اور اخذ اور سماع کے لیے دنیا بھر کے سفر کیے امام بخاری نے۔ اور اتنے سفر کیے امام بخاری نے، ان سفروں میں جو بڑی اہم چیز ہے، سب سے زیادہ امام بخاری نے جن بلاد کا، جن ملکوں کا سفر کیا، میں صرف نام بتا دوں، مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے احادیث جمع کی، مدینہ کا سفر کیا، احادیث جمع کی، شام کا سفر کیا جمع حدیث اور سماع حدیث کے لیے، بخارا کا سفر کیا، مروہ کا سفر کیا، بلخ کا سفر کیا، ہرات کا سفر کیا، نیشا پور کا سفر کیا، ری کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، واسط کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا اور جزیرہ کا سفر کیا۔ یہ سارے سفر امام بخاری نے کیے احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے۔ اور جو چیز بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ وہ قول ہے جسے امام عسقلانی سمیت اور امام قسطلانی سمیت جمیع شارحین بخاری نے اور جمیع محدثین نے بیان کیا ہے امام بخاری کا قول۔ وہ فرماتے ہیں دخلت الی الشام و مصر والجزیرہ مرتین، قال البخاری، کہ میں شام، بلاد مصر اور الجزیرہ، جزیرہ دجلہ اور فرات کے درمیان جو علاقے ہیں، اس وقت سوریہ، شام اور عراق کے درمیان اور ٹرکی کے درمیان کے خطے اس وقت کا الجزیرہ تھے۔ فرمایا میں ان تمام ملکوں میں دو مرتبہ گیا، زندگی میں سفر کیے احادیث کو لینے کے لیے۔ وَإِلَى الْبَصْرَةِ 4 مرات، اور بصرہ 4 مرتبہ گیا امام بخاری فرماتے ہیں حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ وَأَقَمْتُ بِالْحِجَازِ 6 أعوام، اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ حرمین شریفین 6 سال قیام کیا احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے۔ ہر جگہ کے لیے عدد بیان کیے، حرمین شریفین 6 سال رہا، کہیں 4 مرتبہ گیا، کہیں 2 مرتبہ گیا۔ فرماتے ہیں ولا احصی کم دخلت الی الکوفہ و بغداد مع المحدثین، مگر مکہ اور مدینہ سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ کوفہ اور بغداد گیا ہوں، اور اتنی مرتبہ گیا ہوں حدیث کو جمع کرنے کے لیے کہ زندگی میں اس کا عدد شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اب کوفہ کس کا شہر ہے اور بغداد؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا شہر ہے۔ مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ کوفہ اور بغداد گئے امام بخاری، شام سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، مصر سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، الجزیرہ سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، وسطی ایشیا کے ممالک سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، تمام بلاد اسلام کا دورہ کیا اخذ و سماع حدیث کے لیے، مگر سب سے بڑھ کر لا تعداد مرتبہ اگر گئے 2 شہروں میں تو وہ کوفہ اور بغداد، اور یہی 2 شہر ہیں، ایک امام اعظم کا وطن ہے، ایک امام اعظم کا مسکن ہے۔ حدیث اخذ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان شہروں میں امام بخاری کیوں گئے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ان 2 شہروں میں تھا، اسی لیے سفر تھے نا، سب سے زیادہ حدیث یہاں تھی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں؟
اسلام کی ابتدا تو مکہ اور مدینہ سے ہوئی، تو کوفہ میں اتنی زیادہ تعداد حدیث کی کیوں تھی؟ یہ بات علمی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دار الخلافہ بن گیا تھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ، آپ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھاونی ڈکلیئر کر کے فتح کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور بے شمار صحابہ کرام کو بھیج کر بہت بڑا عظیم مرکز اسلام بنا دیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں کوفہ کو کل عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عظیم علمی مرکزیت مل گئی تھی، اور 1500 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 1500 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اور ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، 4000 تابعین علم حدیث کے بیان کرنے میں شہر کوفہ میں مصروف تھے۔ 1500 صحابہ اور 4000 تابعین علم حدیث کے بیان میں مصروف تھے۔ گویا اس وقت بلاد اسلامیہ میں دنیا کا سب سے بڑا مرکز علم حدیث کا کوفہ اور بغداد بن چکا تھا۔ اب یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ امام بخاری بخارا سے چل کر سب سے زیادہ کوفہ سے جا کے حدیث لیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ساری زندگی کوفہ اور بغداد گزری علم کے منبع میں، ان کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کے پاس علم حدیث کا ذخیرہ کم تھا، یہ بات عقل اور قیاس اور کسی اعتبار سے بھی دانش کے پیمانے پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ امام اعظم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے سفرات تھے۔ اب جو بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے وہ صحیح بخاری کی اعداد ہیں، تعداد۔ بخاری شریف میں جو مطبوعہ کتب ہیں، بخاری کی نسخے مطبوعہ، اس میں جو شیخ فواد عبد الباقی کے تحقیق کے مطابق 7563 حدیثیں ہیں۔ یہ جو حدیث کے نمبر درج ہوتے ہیں 7563 احادیث مطبوعہ نسخوں میں ہیں، مگر مقدمہ ابن صلاح جو رام ہرمزی، جو سب سے اوائل دور کے پہلے ائمہ حدیث میں سے جو اصول حدیث پر جنہوں نے لکھا، ابن صلاح لکھتے ہیں کہ 7275 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں۔ اعداد مختلف ہیں، عدد تو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، مگر یاد رکھ لیں یہ تمام حدیثیں 7500 یا 7200 سے زائد یہ مکرر شامل ہیں۔ ایک ایک حدیث 20 مرتبہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، ایک حدیث 20 مرتبہ بھی آئی ہے، ایک حدیث 15 مرتبہ بھی آئی ہے، حدیث 10 مرتبہ بھی آئی ہے، 7 مرتبہ بھی آئی ہے، 5 مرتبہ بھی آئی ہے۔ تو مطلب ہے کہ کئی احادیث ایسی ہیں سینکڑوں جو بار بار آئی ہیں۔ تو ریپیٹیشن کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے تعداد یہ، تکرار کی وجہ سے امام عسقلانی نے تمام مکررات کو، تکرار جتنے ہیں ان کو جمع کر کے احادیث کو بھی، اور احادیث کے ساتھ ساتھ امام عسقلانی نے شامل کر لیا ہے معلقات کو بھی، متابعات کو بھی، اور مراسیل کو بھی، مقطوعات کو بھی، موقوفات کو بھی، تمام اقسام احادیث اور اخبار کی جمع کر کے امام ابن حجر عسقلانی نے 9080 تعداد بیان کی۔ یہ شمار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے تعداد یہ بنی 9080، مگر جو بطور خاص اگر سارے تکرار نکال دیے جائیں، تمام تکرار ریپیٹیشنز نکال دیے جائیں، ہر حدیث کو یا خبر کو یا اثر کو اگر صرف ایک بار شمار کریں، جسٹ ونس، تو پھر کل تعداد صحیح بخاری کی احادیث کی اور اخبار کی بن جاتی ہے صرف 2513۔ یہ نوٹ کر لیں کتنی بنتی ہے، یہ کل احادیث ہیں 2513۔ یہ عدد لکھ لیں، یاد کر لیں، چونکہ جب میں اس افتتاحیہ کے آخری حصے پر آؤں گا جس میں بڑے اہم علمی اشکال حل کرنے ہیں، تو اس وقت یہ تعداد کام آئے گی آپ کو، یہ یاد رکھیں۔
بغیر تکرار کے کل تعداد احادیث صحیح بخاری کی کتنی ہے؟ 2513۔ کسی نے 2353 لکھی، 160 معلقات ملا۔ یہ شمار کرنے کے طریقے ہیں، میں ہائر لیول کو لے رہا ہوں، میکسیمم کو۔ تو 2513 کل تعداد ہے بحذف تکرار، وداؤٹ ریپیٹیشن، اور ود ریپیٹیشن ٹوٹل 9082۔ مگر جو مطبوعہ نسخے ہیں ان میں کئیوں کو شامل نہیں کرتے، حدیثیں ہیں تعداد کاؤنٹنگ میں وہ 7563 مطبوعہ نسخوں میں یہ تعداد لکھی جاتی ہے۔ مثلا ہم جب دورہ بخاری کریں گے تو جو مطبوعہ نسخوں کے نمبر شمار ہیں وہ 7563 والا نسخہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی تعداد حدیث کی بات ہو گئی۔ اب جو بڑی اہم چیز ہے اس کے بعد آگے وہ یہ کہ امام بخاری کے صحیح بخاری کے روات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے شاگرد امام فربری، محمد بن یوسف الفربری، فا پر زبر بھی ہے اور فا کے نیچے زیر بھی ہے، الفربری بھی آیا ہے اور الفربری بھی آیا ہے۔ اس پر زور اس لیے دیا کہ غلطی سے ہمارے لوگ فربری پڑھ دیتے ہیں، جیسے فروری ہے، جنوری اور فروری، وہ فربری عام پڑھنے میں فربری پڑھا جاتا ہے، مگر یہ کریا ہے فربرا، اس سے فربری۔ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اس وقت یاد رکھیں پوری دنیا میں جو امام اعظم کے نہیں، امام بخاری کے شاگرد، پوری دنیا میں جو نسخہ صحیح بخاری کا متداول ہے، جو ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ نسخہ بروایت امام محمد بن یوسف فربری ہے، وہ روایت فربری سے ہے۔ یہ اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے امام فربری کے قول کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق 90,000 افراد نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا سماع کیا۔ کتنے؟ بعض کتب میں 70,000 آیا ہے اور بعض کتب میں امام نووی نے صحت کے ساتھ 90,000 لکھے ہیں، وہ جو امام بخاری کے تلامذہ جنہوں نے ان سے صحیح بخاری کا سماع کیا۔ مگر 90,000 میں سے صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی، صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی وہ 5 ائمہ سے چلی، آپ کے 5 شاگردوں سے چلی، اور وہ شاگرد امام ابو طلحہ منصور البزدوی، دوسرے امام حامد بن شاکر، تیسرے امام ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی، چوتھے امام القاضی حسین بن اسماعیل المحاملی، اور 5ویں امام محمد بن یوسف الفربری۔ ان 5 شاگردوں سے صحیح بخاری کی روایت چلی۔ اب یہ 5 نام کیوں بیان کیے؟ اس حصے کو میں چھوڑ بھی سکتا تھا، مگر اس کے ایک اندر اہم چیز بتانے والی ہے، وہ یہ کہ روایت چلی 5 تلامذہ میں سے امام بخاری کی، صحیح بخاری کی، اور ان 5 میں سے پہلے 2 تلامذہ معروف وہ حنفی المذہب ہیں۔ تو گویا صحیح بخاری شریف کا جو فروغ ہوا دنیا میں، اس کے اندر بھی حنفی اماموں کا دخل ہے۔ امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی 329 ہجری میں وفات ہوئی، یہ بھی حنفی ہیں، اور امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں، امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں۔ اور امام فربری سے 12 اشخاص نے روایت لی تھی، امام بخاری سے 5 نے لی آؤٹ آف 90,000 روایت بخاری جو آگے چلی 5، ان میں سے امام فربری سے 12 نے روایت لی۔ کتنوں نے؟ 12 نے روایت لی، اور مختلف ملکوں میں
ان 12 میں سے مختلف ائمہ کے ذریعے سلسلہ روایت صحیح بخاری کا آگے چلا۔ یہ روات بخاری کے لیے اس قدر ضروری تھا جو میں نے عرض کر دیا، روات بخاری کے لیے۔ اب اس کے بعد بہت اہم چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری تالیف کی تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے جو انکار حدیث کرتے ہیں یا انکار حجیت حدیث، یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید یہ 200 سال بعد پہلی کتاب صحیح بخاری لکھی گئی۔ تو یاد رکھ لیں، حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی۔ صحیح بخاری سے پہلے تقریباً 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کنہوں نے لکھی؟ وہ امام بخاری کے شیوخ نے لکھی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً 150 تلامذہ ائمہ حدیث کے درجے پر فائز ہو چکے تھے امام بخاری سے پہلے۔ امام بخاری سے، اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے، اگر موضوع ہوتا اور وقت اجازت دیتا تو میں پورے کے پورے 150 تلامذہ امام اعظم کے جو امام بخاری سے پہلے حدیث کے امام تھے ان ساروں کے نام آپ کو بتاتا۔ اس وقت وہ سب نام فہرست میں میرے پاس موجود ہیں، میں لایا ہوا ہوں، مگر نہ موضوع ہے نہ وقت ہے۔ 150 تلامذہ تو امام اعظم کے حدیث کو بیان کر چکے تھے، اور ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے ائمہ اور خود امام اعظم جنہوں نے احادیث کی کتابیں مدون کر دی تھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی، وہ حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں، تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث مدون کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے تبییض الصحیفہ میں، اول من دون العلم، اے علم الحدیث، وہ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک الموطا لکھ چکے تھے، چند ایک بتا دیتا ہوں۔ امام شافعی اپنی مسند لکھ چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل 40,000 احادیث کا ذخیرہ مسند احمد بن حنبل تیار کر چکے تھے۔ پھر اس طرح امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ چکے تھے۔ امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ مصنف عبد الرزاق لکھ چکے تھے۔ امام بخاری کے بالکل قریب مگر آپ سے پہلے ایک ہی زمانہ امام دارمی مسند دارمی لکھ چکے تھے۔ امام زہری لکھ چکے تھے حدیث کی کتاب۔ امام شعبی لکھ چکے تھے۔ عبداللہ بن مبارک لکھ چکے تھے۔ سفیان بن ثوری لکھ چکے تھے، سفیان الثوری لکھ چکے تھے۔ امام وکیع بن الجراح لکھ چکے تھے۔ ہر شہر کے اندر ائمہ محدثین اپنے اپنے ذخائر کتب حدیث کے مدون کر چکے تھے، اور یہ سب صوفیات ہیں۔ امام بخاری کے ماننے والے اور امام بخاری کا کثرت سے نام لینے والے اگر تصوف اور ائمہ تصوف کا انکار کریں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، متضاد لگتی ہے، کہ جن پر امام بخاری نے اعتماد کیا اور جن کو امام بخاری نے امیر المومنین فی الحدیث سمجھا، وہ تو امام فی التصوف بھی ہے، اور انہی کی کتابیں امہات کتب ہیں تصوف میں، جن پر بعد کی کتابوں کا مدار ہے۔ تو یہ کتابیں امام بخاری سے سب پہلے لکھی گئیں۔ اب اس کے بعد بڑی اہم چیز، دو نکتے جو بہت عام ہیں، جو آج اس ابتدائیہ کا نچوڑ ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے سمجھنے سے ان کا تعلق ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک ہے امام بخاری کے علمی فنی کئی چیزیں ہیں، میں ان دقائق میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں جانا چاہتا، کہ کل روات کتنے ہیں امام بخاری کے، رجال 1525 ہیں امام صحیح بخاری کے رجال،
جبکہ امام مسلم کے 2248 ہیں، اور صحیح بخاری کے جو متفرد وہ رجال اور وہ اسماء جن سے صرف امام بخاری نے روایت کیا اور ان سے امام مسلم نے روایت نہیں کیا، ان کی تعداد 487 ہے، اور وہ رجال جن سے امام مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا، ان کی تعداد 620 ہے۔ مگر امام بخاری کے 487 میں سے 80 رجال اور روات وہ ہیں جو متکلم فی ہیں، جن پر جرح ہوئی، جن پر اعتراض ہوئے، جن پر کلام کیا محدثین نے، اور عسقلانی نے جواب دیے اور دیگر ائمہ نے۔ اور امام مسلم کے وہ روات 620 میں سے 160 ہیں جن پر کلام ہوا۔ تو جرح ہی ہے، ہر ایک پر ہوتی رہی ہے، جرح سے کوئی بھی پاک نہیں رہا، جرح اور تنقید سے کوئی پاک نہیں رہا۔ تو ہمارا زمانہ تو ویسے ہی ہمارا زمانہ ہے، پھر اس میں تو عدل نام کی شے ہی نہیں ہے، اس میں تو عدل نام کی عدل بچا ہی نہیں ہے۔ جو زمانہ عدل کا تھا، ثقافت کا تھا، اس زمانے میں بھی ناپ تول کرتے، جرح و تنقید کرتے تھے، جائز بھی کرتے، ناجائز بھی کرتے۔ جتنی ناجائز تنقید امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئی، اتنی 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی فرد بشر پر نہیں ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنی ہوئی۔ اور جن جن لوگوں نے کی، اگر میں ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بعض لوگ غش کھا کر گر پڑیں، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کن کن لوگوں نے کی۔ تو جرح و تنقید سے تو کوئی محفوظ نہیں ہوتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کام اس کو پسند آیا اور اس کو دوام مل گیا اور قبولیت مل گئی، کس کا کام رد ہو گیا، یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اہم چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو باتیں، ان میں ایک امام اعظم امام بخاری کا مذہب فقہی کیا تھا، بہت اہم چیز ہے، ان کا فقہی مذہب کیا تھا، اور ان کے جو تراجم الابواب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ علمی بحث ایک یہ، اور اس کے بعد اگلا نقطہ ہوگا کہ امام بخاری نے امام اعظم و ابو حنیفہ کے اتنے بلند مقام کے باوجود صحیح بخاری میں ان سے روایت کیوں نہیں کیا، ان کی روایات کو صحیح بخاری میں کیوں نہیں لیا۔ اب یہ دو نقطے اب آگے ہم بیان کر رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الوحی سے شروع کر دیں گے، اور یہ دو اہم ہیں اہل علم کے لیے۔ جہاں تک امام بخاری کے فقہی مذہب کا تعلق ہے، اس پر 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے، امام تاج الدین سبکی الشافعی جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب میں شامل کیا، اور ان کا نام طبقات الشافعیہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ایک قول ہے، میں باقی نام چھوڑ رہا ہوں، بس ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں، اور اسی طرح بہت سے اور محدثین نے امام بخاری کو حنبلی المذہب بھی لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے۔ دو باتیں آ گئیں۔ ایک تیسرا قول یہ ہے جس کو شیخ طاہر الجزائری نے اور امام ابن حجر المکی نے بھی اس کی طرف رجحان دیا ہے، اور کئی اور محدثین نے بھی رائے دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجتہد مطلق تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے، یعنی مقلد شافعی یا مقلد حنبلی نہیں تھے، بلکہ خود مستقل مجتہد تھے، مستقل مجتہد تھے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ میں نے ان تمام اقوال کو بھی دیکھا، اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں
الحمدللہ تعالی دیگر کتب کے علاوہ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑھا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لفظاً لفظاً. پھر تراجم الابواب بھی دیکھے، شروع بھی دیکھی، ابحاث بھی دیکھی، اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری رائے جو میں دینا چاہتا ہوں اور کئی اور علماء کی بھی یہ رائے ہوگی، وہ یہ کہ اگر تو وہ مجتہد مستقل تھے، خود کو مجتہد مستقل سمجھتے تھے، تو ان کے مذہب فقہی کو آگے مقلدین نہیں مل سکے، اس لیے ان کا مذہب رواج نہیں پا سکا، مقبول نہیں ہو سکا. اور جیسے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چار ہیں، تو وہ مذہب بخاری نہیں بن سکا فقہ میں. کچھ مذاہب تھے جیسے مذہب ظاہری ہے، تھوڑا عرصہ چلے، تھوڑا عرصہ امام داؤد ظاہری کے، مگر پھر وہ ترک ہو گیا، متروک ہو گئے، مگر ان کا مذہب چلا نہیں. اور اس کے اسباب تراجم الابواب جو ہیں، جس طریقے سے فقہ بخاری کے اندر درج ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب پورا بننے کے قابل نہ تھا. لہذا درست ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہیں. بعض لوگ فقہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، علمی غلطی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درجہ اجتہاد پر تھے، میری رائے یہ، وہ مجتہد تھے، مستقل نہ ہوں، مجتہد غیر مستقل، مجتہد تھے، مگر رجحان ان کا زیادہ تر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف تھا. اور بہت سے مسائل میں نام لیے بغیر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی بھی تائید کی ہے فقہی احکام میں. بخاری شریف میں کئی جگہ ملتی ہے کہ احکام شافعیہ سے اختلاف کیا ہے، نام نہیں لیتے، مذہب حنفی کی تائید کی ہے. اہل علم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی خلاف. تو وہ صاحب مذہب نہیں تھے الگ، ان کا رجحان شافعیت اور حنبلیت کی طرف تھا، اور صاحب اجتہاد تھے. اور تراجم الابواب، جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں، اس میں دو چیزیں ملیں گی. ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں، اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں، جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، عنوان. اور آپ نے ہر جگہ عنوان، باب کے عنوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جز دیے ہیں، کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیے ہیں، کہیں زیادہ آیات دی ہیں، کہیں اقوال دیے ہیں، کہیں سند کے بغیر حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کا ایک جز بیان کیا ہے. یہ بیان کر کے چیپٹر کے عنوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں. تو ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، عنوان، اور اس عنوان کے ساتھ کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ آثار لاتے ہیں. وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فقہی مذہب ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ہوتا ہے. اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک ہمتن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو، اس سے اشکال دور ہوں گے. اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی، اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں. اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقیح ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں، اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر تو صرف نقالی اور جگالی رہ سکتی ہے. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق ہے. جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے، انہیں مغالطہ لگا ہے، وہ بہک گئے. جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق نہیں رکھا. اب حدیث الباب کیا ہے؟
جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سمع عن فلان سمع عن فلان حدثنا اخبرنا انبانا عن فلان، پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے، تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو احادیث الباب کہتے ہیں. وہ حدیث الباب ہے، وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں. وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے. ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں، وہ فقہ البخاری ہے. جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح، صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں، اور کل کتب حدیث میں باعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی، پھر امام مسلم نے لی. مگر آگے بتاؤں گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا، اسناد حدیث ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے. متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہم جب قول کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، تو اس قول کا مطلب کیا؟ میں علم حدیث، اصول حدیث، مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے، وہ بات بتا رہا ہوں. جب ہم حدیث کے باب میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے. یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے. ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، درجہ صحت پر ہے. جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی سند ان شرائط پہ پورا اترتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول معاذ اللہ وہ ضعیف ہے. جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہو گیا جس نے فرمان رسول کو ضعیف کہہ دیا. جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سند کا صحیح ہونا ہے، اسی طرح ضعیف سے مراد متن حدیث نہیں، اس کی سند کا ضعیف ہونا ہے، اسناد کا ضعیف ہونا ہے، اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے. لہذا صحت و ضعف، صحت اور عدم صحت، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں اسناد حدیث کی طرف ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے، درجہ صحت کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو اسناد ہیں، اسانید ہیں، وہ اتنے اونچے درجہ صحت کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یہ معنی ہے. جب یہ معنی آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں جما لیں، عمر بھر یاد رہے آپ کو. وہ کیا ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہے اس بات بھی. یہ تو تھا اس بات، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسناد درجہ صحت میں سب سے اونچے ہیں، پھر مسلم کے ہیں. بعض محدثین نے صحیح مسلم کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا، اس پر بحث ہوئی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے صحیح بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے. نظم و ترتیب میں صحیح مسلم بخاری سے بدرجہ اعلیٰ ہے.
نظم و ترتیب میں، سیکوینس میں، آرڈر میں۔ امام بخاری ایک حدیث کو اگر 20 جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں، چونکہ وہ ہر جگہ احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم تمام طرق، تمام احادیث ایک جگہ یکجا ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں۔ تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے، اور نظم و ترتیب میں اعلیٰ ہے، اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں، درجہ صحت اسناد میں۔ جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا، تو دو چیزیں انتفاع کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ یہ پکی پیڑی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہل، جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں، غلط ہے۔ بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں۔ لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تو صرف 2513 ہیں۔ بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے۔ تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے، کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیحہ صحیح احادیث یاد ہیں، اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم، یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئیں جو صحیح تھیں، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں۔ تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں، جمع 13، بقایا جو 97,500 احادیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں، وہ صحیح ہوئی یا نہیں، وہ کہاں گئیں؟
تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے. یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں. یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں. تو کیا امام بخاری کو کل صحیح احادیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے. کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7 لاکھ احادیث یاد ہیں. 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل. تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں. 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سما کرتے. امام بخاری 7 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی. تو وہ باقی احادیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں. سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں. یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کر لیں کہ علمی مغالطہ تھا. اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح احادیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں. یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں. ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی. بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا. انہیں یاد لاکھ حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری، ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا، باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں، امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز آف دا چیپٹرز، اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور احادیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا. اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا، اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں. وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے، وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے. وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتہد کہتے ہیں. ترجمۃ الباب یہ اجتہاد بخاری ہے، حدیث رسول نہیں ہے. آپ بات کو سمجھیں. جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمۃ الباب، وہ اجتہاد بخاری ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے. لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ. اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا، ان 3 دنوں میں نمونے دوں گا. اور یہ نہیں کہ صرف میں تو ادنا طالب علم ہوں، ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا. ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا، امام ترمذی نے اختلاف کیا، امام ابو داؤد، ان کے شاگردوں نے کیا، چونکہ وہ حدیث نہیں ہے. کیا؟ وہ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے، ان کا فہم ہے. اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی فقہ ہے. تو امام بخاری کی فقہ کو ماننے والے اگر فقہ امام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم غصہ زیادہ. علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں، جوش و خروش سے پوری کرتے ہیں، فتویٰ سے پوری کرتے ہیں، اور زبان سے پوری کرتے ہیں، تیز غصے سے بھر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. نہیں، اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو
تو میں نے ایک سوال کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الامام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی؟ احادیث سے ہی لی نا، جیسے امام بخاری نے لی، امام مالک نے بھی، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہر ایک نے ایسے لی۔ تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمۃ الباب میں فقہ امام بخاری نے دی، اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بس ایک علمی سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا۔ اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم 14 صدیاں میں آگے چلتا ہی نہیں، نہ چلتا۔ امام اعظم کے شاگرد تھے، پوتے شاگرد تھے امام شافعی، مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مالکی موجود تھا، مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا، گستاخی بن جاتی۔ اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حنبلی نہ بنتا، شافعی رہتا، اور کوئی مذہب نہ بنتا، صرف 2 مذہب رہتے، حنفی اور مالکی۔ باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں، باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے، امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے، امام ظفر اختلاف نہ کرتے، اور یہ سلسلہ علمی اختلاف سے ہی علم کا ارتقاء ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں، مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بس درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، وہ واسطے 2 ہیں درمیان میں، مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں۔ ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ۔ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے، مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں، ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، یہ مولود مدینہ تھے، مدینہ طیبہ میں ولادت تھی، سید عبد المعبود جیلانی، یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، میرے شیخ کے دادا اور پردادا، ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی، تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود۔ یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ۔ اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔ یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا۔ تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے۔ طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی۔ یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا۔ امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا۔ الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ۔ ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے۔ ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے، ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آگ ان سے مختلف بات کر دی، کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں۔ اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے، دین کا مذاق نہ بنے۔ تو میں عرض بات وہیں پھر آ گئی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی سے اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے، تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فقہ البخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف ادب نہیں ہوگا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا، اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم الابواب میں موقف بیان کیا۔
ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے، ان کی فقہ ہے، ان کا فہم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر، اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان تبع کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت، دیانت، عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے امام کا، اس کے مطابق وہ ترجمۃ الباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابقت میں ہوتی. تو یاد رکھ لیں بخاری شریف، میں خاص بات آج بتا رہا ہوں، وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ تراجم الابواب کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقہی اجتہاد کی کتاب بھی ہے. جنہوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالطے لگے ہیں، اور بہت مغالطے لگے ہیں. اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق، اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں، محقق مسلم متفق علیہ فرق ہے، اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے. جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بخاری شریف کے اس پہلو کو لیتے ہیں. مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی. حدیث نمبر 224 قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے. اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو، باب 63 باب البول قائمن و قائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا. باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائمن و قائدن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے ہیں. پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7500 جن احادیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے. اب میں وہ کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے. وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش، برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے. کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں. باب قائم کیا ہے البول قائمن و قائدن، باب میں دونوں لفظ بیان کیے، حدیث صرف، میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت لائے ہیں. آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا. امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف تھی، گھٹنوں میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائمن بول فرمایا. اب بولیے اگر صرف بخاری پر کر لیا تکیہ اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ بولیے.
اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ اب اس پر دیگر ائمہ حدیث اور سیاستہ نے ابواب قائم کی ہیں الگ، قائداً بول کرنے کے ابواب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائماً الگ بیان کی، اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے۔ دوسری کتب حدیث میں قائداً کی احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب میں دونوں دے دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب سے، مگر حدیث نہیں لا سکے، حدیث ایک دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 باب الخفین، یہ جو موزے ہیں، موزوں پر مسح کرنا، یہ 637 صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں۔ المسح علی الخفین، جب اسی وضو میں آئے گا المسح علی الخفین، ابھی میں نمونے دے رہا ہوں، پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا۔ امام بخاری نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دی ہے، اور توقیت کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ توقیت سے مراد کہ کتنے وقت تک مسح کرنا جائز ہے۔ جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسح کر سکتا ہے، یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے، مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے، یہ توقیت کہتے ہیں۔ کیا؟ التوقیت فی المسح، مسح علی الخفین میں توقیت کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری زندگی جاری رکھے۔ تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فی المسح پر نہیں وارد کی۔ اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی رجحان میں اور مذہب میں مسح علی الخفین مطلق ہے، توقیت ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی۔ اب یہ جو آپ مقیم ہوں تو 3 دن کرتے ہیں مسح، 1 دن کرتے ہیں، 1 دن 24 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، اور مسافر ہوں تو 3 دن کرتے ہیں، یہ توقیت، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 637 سے ثابت، یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت، یہ صحیح مسلم میں ہے، یا نسائی شریف میں ہے، یا ابن ماجہ میں ہے۔ کیا؟ مسلم میں ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، یہ کتاب الطہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 638 لائے ہیں امام مسلم اس پر، پھر 639 اور آگے پھر اس طرح کی 40 اور 41 سب اسی توقیت فی المسح پر امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے، یہ غلط ہے، یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اب مسح پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، حتیٰ کہ قائداً بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، جبکہ امام مسلم حدیث صحیح لائے ہیں اور باقی اصحاب سیاح حدیث صحیح لائے ہیں، مگر امام بخاری نہیں لائے۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی، انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان 5 شرائط پر پوری ہونی چاہیے۔ احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی، وہ دیگر احادیث صحیح تھی، دیگر ائمہ نے لے لی، لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے۔
یا یہ دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ، یہ صرف جاہلوں کا قول ہے، عالموں کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ، یہ جہال کا قول ہے، ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کے چند نمونے اور دے رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فقہی کے حوالے سے بیان کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے، کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے، باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737، یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں، اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھائے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔